جنگل میں رانی چڑیا اپنے لیے کوئی رہنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ وہ نئی نئی اس جنگل میں آئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ اپنا گھونسلہ کہاں بنائے کہ اسے ایک درخت کی ٹہنی پر جگہ نظر آئی۔ اس نے وہیں پر اپنا گھونسلہ بنا لیا اور سکون سے وہاں رہنے لگی۔ کچھ دن بعد اس نے وہاں پر انڈے دیے۔ وہ بہت خوش تھی کہ ان انڈوں میں سے بچے نکلیں گے اور اس کے بھی پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوں گے۔ لیکن اس درخت کے پاس ایک سانپ رہتا تھا۔ سانپ نے جب دیکھا کہ ایک چڑیا اس درخت پر آئی ہے اور اس کے انڈے بھی ہیں، تو سانپ جلدی سے اس درخت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا کہ جب وہ چلے جائے گی تو وہ درخت پر جا کر انڈے کھا لے گا۔ چڑیا جیسے ہی اڑ کر گئی، سانپ درخت پر گیا اور اس نے اس کے سارے انڈے ایک ایک کر کے کھا لیے، اور یوں وہ سارے انڈے کھانے کے بعد مزے سے ڈکار مار کر وہاں سے اترا اور واپس کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب رانو چڑیا واپس آئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی تو انڈے ہی وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ بہت دکھی ہوئی اور بہت مایوس ہوئی، رونے لگی۔ وہاں جنگل میں تو کوئی اس کو جاننے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ بالکل نئی نئی آئی ہوئی تھی۔ وہ بہت روئی، اس نے غم منایا۔ کچھ عرصے بعد اس نے دوبارہ سے انڈے دیے۔ اب وہ پھر سے خوش تھی کہ اب دوبارہ اس کے بچے نکلیں گے۔ وہ کھانا لینے کے لیے دوبارہ سے اڑ کر گئی کہ پیچھے سے سانپ نے دوبارہ دیکھا کہ اس کے انڈے وہاں موجود ہیں۔ سانپ آیا اور اس نے مزے سے وہ انڈے سارے کھا لیے اور پھر سے ویسے ہی ڈکار مار کر وہاں سے چلا گیا۔ اب کی بات جب رانو چڑیا آئی تو وہ اور بھی زیادہ دکھی ہوئی۔ اس نے سوچ لیا کہ جو بھی اس کے انڈے کھاتا ہے وہ اس کا پتہ لگا کر رہے گی، تاکہ اگلی بار وہ اس سے محتاط رہ سکے۔ رانو چڑیا نے کچھ عرصے بعد پھر سے انڈے دیے اور انڈے دینے کے بعد وہ اڑ کر پاس والے درخت پر چھپ گئی۔ وہ وہاں چھپی دیکھ رہی تھی کہ میں دیکھوں کہ کون میرے انڈے کھانے آتا ہے۔ رانو چڑیا جب چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ سانپ آیا ہے اور سانپ نے آ کر اس کے انڈے کھانے لگا، تو رانو چڑیا جلدی سے آئی اور آ کر اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو بہت چھوٹی سی تھی۔ سانپ جلدی سے اس کے انڈے کھا کر وہاں سے چلا گیا۔ رانو بہت روئی اور اس نے دل میں سوچ لیا کہ اب کی بار وہ سانپ کو نہیں چھوڑے گی، اس سے بدلہ ضرور لے گی۔ اس نے ایسا ہی سوچا اور ایک پتھر اٹھا کر سانپ کی بل کے پاس چلے گئی کہ وہ اس پتھر سے اس کا سر کچل دے گی۔ جب وہ وہاں گئی تو اس نے دیکھا کہ سانپ کے بھی 3 بچے ہیں اور وہ ان سے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہے، اور بچے بہت خوش ہیں، اپنی ماں کے پاس ہیں۔ چڑیا نے جب دیکھا تو اسے اس پر ترس آ گیا کہ شاید یہ اپنے بچوں کے لیے ہی کرتی ہوگی، اس لیے اس نے اس کو مارنے کا فیصلہ رد کیا اور وہاں سے واپس آ گئی۔ جب سانپ نے یہ دیکھا کہ چڑیا نے اسے نہیں مارا تو اسے بہت احساس ہوا کہ اس نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس کے بھی تو بچے ہیں۔ چڑیا نے اس کے بچوں کو دیکھ کر سانپ کی جان بخش دی ہے، تو سانپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سانپ تھوڑے عرصے بعد چڑیا کے گھر گیا۔ اس نے اس کے پاس جا کر اس سے بہت معافی مانگی اور پھر اسے دوستی کر لی اور اسے کہا کہ اب کی بار میں تمہارے انڈوں کی حفاظت خود کروں گی، بلکہ ان کو کھاؤں گی نہیں۔ اس پر چڑیا نے بھی اس کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ بہت رحم دل تھی، اور یوں وہ دوست بن گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے، تاکہ روز آپ کو اس طرح کی مزیدار سی سٹوریز دیکھنے کو ملتی رہیں۔